أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما فبظلم من الذين هادوا وہ لوگ جو یہودی ہوئے ان کے ظلم کے باعث کیا مجھے تو یہاں نشان دیا ہوا انہوں نے یہ کیا لکھا ہوا ہے ہاں پچھلا لگا رہ گیا اچھا تبھی پھر مجھے یاد پڑ رہا تھا ہم پڑھ چکے ہیں وہ خیر اچھا ہو گیا کہ یہ غلطی ہو گئی کیونکہ اس سے متعلق میں نے بعد میں سوچا تھا میں نے کہا تھا نا کہ وہ کیا بات تھی جو خدا تعالیٰ نے ان پر حرام کر دی اور اس ظلم کی وجہ سے تو اس کی تفصیل ظلم کی تفصیل تو ان کی خدا نے ایسی دی ہے جس کا کھانے پینے سے ہی تعلق ہے جس کا مطلب ہے کہ سزا بھی اس سے ملتی جلتی ہی ملنی چاہیے تھی واخذہم الربا سود کا کھانا جب کہ ان کو منع کر دیا گیا تھا اس کا مطلب ہے سود بھی قطعی طور پر حرام تھا وہ اکلہم اموال الناس بالباطل لوگوں کے مال وہ حرام کھاتے تھے تو یہ دو بنیادی وجوہات تھیں اور پھر سبت کے بارے میں بھی جو مچھلیاں پکڑنا حرام تھا اس دن اور کھانا حرام تھا وہ اس دن ان کو آتی تھیں کہ آج پکڑی نہیں جائیں گی تو جالوں کا گھیرا ڈال کے روک لیتے تھے اور واپس نہیں جانے دیتے تھے پھر اتوار کو پکڑتے تھے تو کہتے تھے ہم نے سبت کی بھی حرمتی نہیں کی تو اس قسم کی جب وہ شرارتیں کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر بعض چیزیں جو حلال تھیں حرام کر دی گئیں اس پر میں غور کر رہا تھا میں نے کہا تھا ریسرچ بھی ہونی چاہیے تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ ان کا جو آرتھوڈاکس یہودی فرقہ ہے باقی یہودی تو اب عملاً آزاد ہو چکے ہیں جو مرضی کر لیں سب کچھ کھانے لگ گئے ہیں لیکن جو آرتھوڈاکس یہودی فرقہ ہے وہ ابھی تک تالمود کے حوالے سے اپنی خوراک کے متعلق غیر معمولی احتیاط کرتے ہیں ان کے ساتھ مجھے ایک دفعہ واسطہ پڑا جب ہم ہالینڈ میں ایک جگہ پھر رہے تھے یہ بچے بھی ساتھ تھے توبہ تمہیں یاد ہے ہالینڈ تھا یا کسی اور جگہ تھی یا یہودیوں کے ایک خاندان نظر آیا تھا بہت بڑا لمبا چوڑا ہالینڈ ہی تھا ہاں یہودیوں کی ایک فیملی آئی بہت لمبی چوڑی اور بے حد بڑی داڑھیوں والے اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان سب کے لباس قدیم زمانوں کے تھے اور ہر ایک نے تھیلے اٹھائے ہوئے تھے تو میں نے ان سے پتہ کیا کہ یہ کیا اتنے بڑے بڑے تھیلے سب نے اٹھائے ہوئے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ باہر سے کوئی کھانا نہیں کھا سکتے کیونکہ ہر چیز ان کے لیے حرام ہے اور اگر ان کی تعلیمات کی صحیح تعلیم کو سمجھا جائے جو یہ سمجھتے ہیں تو ان کی زندگی میں بہت چیزیں حرام ہو چکی ہیں کوک بھی حرام ہے اور بھی بہت ساری چیزیں حرام تھیں اس لیے یہ اپنے گھر سے پکا ہوا کھانا لاتے ہیں اور جہاں بھی سفر کرتے ہیں لازماً گھر سے کھانا لے کر چلتے ہیں تو جو کوشر کھانا ہم جہازوں میں دیکھتے ہیں وہ عام یہودیوں کے لیے تو ٹھیک ہے یہ جو یہودی جو اصل میں تالمودی ہیں ان کے لیے نہیں کیونکہ اکثر حلال کھانا جو یہودیوں کے لیے بھی ہے وہ ان کے لیے حرام ہو چکا ہے تو یہودیوں کی دو قسمیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ایک وہ جو حلال کھانا پہلا تھا بعد میں وہ مختلف انبیاء کے ذریعے ان پر حرام کیا گیا ہے
وہ اس کو نظر انداز کر بیٹھے ہیں کیونکہ سب تعلیموں کو ہی نظر انداز کر بیٹھے ہیں. پھر بھی جو کچھ بچتا ہے وہ بھی سختی ہے اس میں، لیکن معقول ہے، وہ ہم پر بھی حلال ہے، ان پر بھی حلال ہے. اور حلال حرام کے بنیادی اعتبار سے حلال حرام کا مسلمانوں میں اور یہود میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے عجیب نہیں لگتا. اسی کو دیکھتے ہوئے مجھے تعجب ہوا تھا کہ پھر قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے کہ ان کو سزا کے طور پر کچھ اور چیزیں بھی حرام کر دی تھیں. اب یہ جو فرقہ ہے آرتھوڈاکس، اس کی اسٹڈی سے پتہ چلے گا، یہ یہاں بھی ہو سکتی ہے. پتہ کروائیں کہ آرتھوڈاکس فرقے والے تالمود کے کن حوالوں کو بنا کر کن کن چیزوں کو حرام کرا دیتے ہیں، جبکہ دوسرے یہودی ان کو حرام نہیں سمجھتے. بس آغاز میں بائبل نے ضرور، یعنی تورات نے ان کو چھٹی دی ہوگی کہ بے شک کھاؤ، یہی لگتا ہے قرآن کریم کے منطوق سے. اور درمیان میں جب انہوں نے شرارتیں شروع کی بہت، پھر کسی وقت ان کو یہ تعلیم ملی ہے. یہ بھی ایک مزید حکمت سمجھ آئی، کیوں تورات کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ پر اتاری ہے. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو حضرت موسیٰ سے پہلے شروع ہوا ہے، غالباً حضرت یعقوب کے زمانے میں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی جاری رہا ہے. اور کچھ نہ کچھ ذیلی تبدیلیاں عمومی تعلیم میں آتی رہی ہیں. اور قرآن کریم کے اس حوالے سے تو قطعاً ثابت ہے کہ پہلے ہم نے یہود پر حلال قرار دی، پھر حرام قرار دیں. اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے اس کا پڑھنا غلطی سے نقصان دہ نہیں رہا. دوسرا، میں نے اس دن یہ آپ کو بتایا تھا، ام من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ. اس کی جو تشریح کی تھی اس میں نے کہا تھا کہ یہ بالکل غلط کہتے ہیں کہ جن کے متعلق بات ہو رہی ہے نون ثقیلہ سے پہلے مذکور ہوتے ہیں، وہ بھی گویا بعد میں پیدا ہوں گے. وہ اس زمانے میں پیدا ہوتے ہیں اور بعد میں وہ واقعہ ہوتا ہے. قرآن کریم کی اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. اللہ نے رسول کو جو رویا دکھائی تھی حق کے ساتھ اس کو سچا کر دکھایا. کیا رویا تھی؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ، کہ تم لوگ ضرور مسجد حرام میں یقیناً داخل ہوگے، اللہ چاہے گا تو. آمنین محلقین رؤوسکم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جن کے متعلق یہ وعدہ تھا وہ تو پہلے سے موجود تھے. نون ثقیلہ نے نعوذ باللہ من ذالک ان کو تو نہیں اگلے زمانے میں منتقل کیا. یہ وعدہ کسی اور کے حق میں تو نہیں ہوا. جن کے متعلق بات ہو رہی ہے پہلے مخاطب وہی ہیں. واقعہ جو نون ثقیلہ میں مذکور ہے وہ بعد میں آنے والا ہوتا ہے. بس حضرت مسیح کے زمانے میں وہ آیت ہے جس کا اطلاق شروع ہوتا ہے مان صلیب کے واقعہ کے بعد. اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اہل کتاب جو اس وقت جن کی باتیں ہو رہی ہیں، اختلاف کرتے ہیں، علم کچھ نہیں، ظن کر رہے ہیں، یہ ضرور اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان لے آئیں گے اگر یہ ترجمہ کرنا ہو تو. یہ میں نے یہ نیا ترجمہ جو پیش کیا تھا اس کے حوالے سے یہ بنے گا کہ یہ لوگ حضرت مسیح کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے. ان پر نہیں، اس واقعہ پر. ایمان کی تشریح میں نے یہ کی تھی کہ یہ تسلیم کر لیں گے کہ ہم مارنے میں کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ یہی بحث ہے قرآن کریم میں جو اٹھائی ہے. وَمَا قَتَلُوا یقینا، ناکام رہے، نامراد رہے، شک میں رہے، اس حقیقت کو یہ لازماً تسلیم کر لیں گے. ایک یہ ترجمہ تھا. دوسرا تھا ایک بھی فرقہ نہیں رہے گا جو حضرت مسیح کی موت سے پہلے بحیثیت فرقہ ان پر ایمان لا کر ان کا تمام بنی اسرائیل کی طرف کامیاب رسول ہونا ثابت نہیں کر دے گا. ان کا یہ پیغام کہ میں گمشدہ بھیڑوں میں بھی جا کے تبلیغ کروں گا، اس کی صداقت کے ثبوت کے طور پر یہ آیت واقعہ بیان کر رہی ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی ایک فرقہ بھی باقی رہ جائے جو مسیح کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے. جس کا مطلب ہے کہ اس آیت سے پہلے مسیح کی موت نہیں ہوئی.
ما قتل و یقینا بتا رہا ہے کہ جب تک اس آیت کا عمل شروع ہوتا ہے مسیح کی موت شروع نہیں ہوئی، اور جب مسیح مرے گا اس سے پہلے تمام فرقے بحیثیت نمائندہ مسیح پر ایمان لا چکے ہوں گے. سمجھیں؟ اس گفتگو میں نے ضمن ذکر کیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف مولوی کئی دفعہ جو بددیانتی کے ساتھ عربی گرامر کو توڑ مروڑ کے کئی عذر تلاش کر کے ان میں چھپتے رہے ہیں. ان میں ایک یہ عذر تھا کہ نون ثقیلہ ہے، اس لیے جن لوگوں کے متعلق یہ پیشگوئی ہے کہ وہ ایمان لائیں گے وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ بعد میں پیدا ہوں گے. یہ بالکل جھوٹ ہے. وہ لوگ پیدا ہو چکے ہیں، انہی سے بات چلی ہے جو مسیح کے زمانے میں موجود لوگ تھے. مثال میں نے اس کی سورہ فتح کی آیت 28 سے دی ہے. اب بتائیں کون سا شروع ہے؟ اب کہاں سے شروع کرنا ہے؟ یہ ہے 168. ان الذین کفروا. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ انہیں بخشے گا نہیں. اللہ لم یکن اللہ کا محاورہ ہے کہ اللہ ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے. یعنی جو کفر بھی کریں اور پھر ظلم بھی کریں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ کا پھر یہ طریق نہیں ہے. لم یکن اللہ کا مطلب ہے اللہ کا یہ طریق نہیں. اللہ کو زیب اردو میں ہم آدمیوں کو متعلق تو کہتے ہیں ان کو زیب نہیں دیتا، میں خدا کے لیے مناسب نہیں یہ کہنا، مگر محاورہ اسی قسم کا ہے. لم یکن اللہ ایسا نہیں ہے جو پھر اس کو بھی نظر انداز کر دے. ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ایسا ہے کہ پھر ان کو ہدایت دے دے، کیونکہ کفر تو ایک ظلم ہے، ایک آغاز ہے گناہ کا. جب ظلم شروع ہو جائے تو پھر وہ کفر نہ بخشش کے لائق رہتا ہے، نہ ہدایت کا کوئی امکان باقی رہتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو خدا تعالیٰ کے عذاب کی طرف سے عذاب بھیجنے کا فلسفہ بیان فرمایا ہے، اس میں اس بات کو خوب اچھی طرح کھول کر پیش فرمایا ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ دنیا میں گناہ گار تو بستے ہیں، بستے چلے آئے ہیں. خدا تعالیٰ خام خواہ ہر وقت گناہ گاروں کے مارنے کے درپے نہیں رہتا، ہر ایک کو برباد کرتا پھرے. لیکن جب کفر و ایمان کی بحث چلتی ہے، جب خدا اپنے کسی رسول کو بھیجتا ہے پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اگر انکار تک بھی رہیں تب بھی ان پر سزا لازم نہیں آئے گی دنیا میں. قیامت کے دن پکڑے جائیں تو پکڑے جائیں. جب وہ مقابل پر ظلم شروع کرتے ہیں پھر خدا کے غضب کی چکی ان کو دنیا میں بھی پیستی ہے. اور اس لیے آپ نے نصیحت فرمائی کہ تمہیں سمجھ نہیں آئی میرا پیغام تو ٹھیک ہے، مگر تم ظلم سے کام نہ لو، کیونکہ خدا کے غضب کو بھڑکانے کی چیز محض کفر نہیں بلکہ ظلم ہے. یہ آیت ہے جو دراصل اسی مضمون کو پیش کر رہی ہے. ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم. پھر ظلم کرنے والے حد سے گزر جاتے ہیں، پھر وہ معاف تو خیر ہوتے نہیں، ہدایت پانے کا امکان بھی کھو بیٹھتے ہیں. ولا لیہدیہم طریقہ الا طریق جہنم. ان کو پھر ہدایت کا طریق تو نہیں دکھایا جاتا، ہاں جہنم کا طریق دکھا دیا جاتا ہے. اگر اردو میں اس طرح ترجمہ کریں ولا لیہدیہم طریقہ، اور یہ خدا نہیں کرتا کہ ان کو ہدایت کا راستہ دکھائے مگر جہنم کا راستہ، تو اردو میں پھر یہ اکھڑا ہوا معنی بن جائے گا. اس کی بجائے یہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا ایسا نہیں کہ پھر انہیں ہدایت کا راستہ دکھا دے، ہاں جہنم کا راستہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہ ضرور دکھائے گا، کیونکہ ان کو وہ اسی راستے کے سزاوار ہیں. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ پر یہ بات آسان ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، اے لوگو
تمہارے پاس رسول آ چکا ہے بالحق، حق کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیر لکم، بس ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تکفروا، اور اگر تم نے انکار کیا یا انکار کرو گے، فإن للہ ما فی السماوات والارض، تو خدا کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکو گے، یہ مفہوم اس میں شامل ہے، بیان نہیں ہوا، ظاہراً بیان نہیں ہوا۔ ظاہراً جو بیان ہوئے وہ یہ ہے کہ اگر تم نے انکار کیا، فإن للہ ما فی السماوات والارض، تو یقیناً اللہ کا ہی ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، یعنی تمہارا انکار خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب، دین کے معاملے میں غلو سے کام نہ لیا کرو، یعنی توازن بگاڑ کر حد سے زیادہ بڑھا کر پیش کرنا، اس کو غلو کہتے ہیں۔ دین کے معاملے میں غلو سے کام نہ لیا کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے متعلق جو باتیں کرو حق کے سوا کچھ نہ کہا کرو۔ علی اللہ کا مطلب ہے اللہ پر، یہ دراصل مخالفت کا معنی ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ کے خلاف لفظی ترجمہ ہوگا، اللہ کے خلاف ظلم کی راہ سے باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ جو بات خدا نے نہیں کہی اور اس کی طرف منسوب ہوئی ہے وہ دراصل اللہ کے خلاف بات کرنے کے مترادف ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلماتہ، انما حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم محض اللہ کا رسول ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلماتہ، محض اللہ کا رسول ہے اور اس کا امر ہے۔ کلمہ امر الہی کو بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ کا امر ہے یا اللہ کی قدرت ہے، کیونکہ قدرت خداوندی کے لیے بھی قرآن کریم میں لفظ کلمہ استعمال ہوا ہے، اور ہر وہ چیز جو خدا کی طرف سے پیدا ہوتی ہے اس کو کلام اللہ کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وہ آیات والا، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ حضرت مسیح کو کلمہ کہہ کر عیسائی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ عام تخلیق نہیں ہے، یہ اس سے بالا کوئی چیز ہے۔ اور مسلمان بھی مسیح کو کلمت اللہ، روح اللہ بھی کہہ دیتے ہیں، کلمت اللہ بھی کہہ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ مسیح کی خاص شان ہے جس میں دوسرے شریک نہیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ قرآن کریم کے نزدیک تو کلمات اللہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر سمندر قلم، جو درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہیاں بن جائیں تو سارے سمندر ختم ہو جائیں لکھتے لکھتے، پھر مزید ان کی مدد کو اور آ جائیں، تب بھی کلمات اللہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو مسیح تو ایک کلمہ ہے خدا کی قدرتوں میں سے، تو قدرت مراد ہے یہاں۔ مسیح جو پیدا ہوا ہے یہ اس کی خاص قدرت سے پیدا ہوا ہے، اس کے سوا اس کا اور کوئی ترجمہ جائز نہیں۔ القاہا الی مریم، اس قدرت کو مریم میں اتارا گیا، اللہ کی طرف سے یہ قدرت کا اظہار مریم میں ہوا۔ وروح منہ، اور اللہ کے اوامر میں سے ایک امر ہے۔ روح سے مراد اللہ کی روح نہیں ہے، کیونکہ روح کے متعلق قرآن کریم خود کھول چکا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، پوچھتے ہیں روح کیا چیز ہے، تو کہو امر ربی ہے، اس کے سوا کوئی چیز نہیں۔ امر ربی سے پیدا ہوتی ہے، اور امر ربی ہی کا نام جب وہ وجود میں آ جاتا ہے
روح بن جاتا ہے۔ تو یہاں روح منہ سے نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں کہ وہ چونکہ باپ نہیں تھا اس لیے اللہ کی روح متمثل ہو کر یا مجسم ہو کر مریم کے رحم میں اتری، یہ ترجمہ بالکل جھوٹا اور عیسائیوں کی ایک فرضی کہانی ہے، اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور ہرگز نہ کہو کہ تین ہیں۔ انتہوا خیر لکم، تم باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ کیوں؟ کل مولانا صاحب کا بڑا اچھا خط ملا ہے اسی من اہل کتابے کے اوپر، کہتے ہیں بہت خوشی ہوئی ہے وہ سن کے، کیونکہ اس میں کئی نئی پہلو نکل آئے ہیں جو موجود تو تھے پر پہلے توجہ نہیں تھی ان کی طرف۔ اب کہاں تک پہنچے تھے؟ یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، انتہو۔ ہاں ضمن مولوی صاحب کے لیے دعا بھی کریں، بہت بیمار ہو گئے تھے، ڈاکٹروں نے تو تقریباً جواب دے دیا تھا، لیکن پھر یہاں سے میرا پیغام ملا کہ اللہ کے فضل سے میں بھی دعا کروں ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایسے پکے ہیں، اسی وقت کہہ رہے سب ڈاکٹر جھوٹ بوٹ بولتے ہیں، کچھ نہیں ہونا مجھے۔ اور اٹھ کھڑے ہوئے دیکھتے دیکھتے بیٹے کو بھی واپس بھیج دیا کہ اپنا کام کرو جا کے، اب پھر ماشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ انتہو خیر لکم، بعض آ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو محض واحد خدا ہے، اس کے سوا نہیں ہے، اس کے سوا نہیں کہ خدا محض ایک ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے وہ اس بات سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا تو سب کچھ، وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، اور بطور نگران اور سرپرست کے اللہ بہت کافی ہے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرہم الیہ جمیعا۔ یہاں ترجمہ تو بالکل واضح صاف ہے، لیکن ایک چھوٹا سا نقطہ غور طلب ہے۔ یہ نہیں فرمایا لا یستنکف المسیح ہو کہ اللہ مسیح ناپسند نہیں کرتا، ان یکون عبدا للہ کہ وہ اللہ کا بندہ بنے، بندہ کہلائے، بندہ ہو۔ یہ فرمایا ہے لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح ہرگز ناپسند نہیں کرے گا اس بات کو کہ وہ اللہ کا بندہ کہلائے۔ نہ ہی فرشتے جو مقرب ہیں وہ یہ کرتے ہیں۔ ومن یستنکف، اور جو بھی اللہ کی عبادت سے گریز کرے گا یا ناپسند کرے گا اس کو، وہ یستکبر، اور تکبر سے کام لے گا، فسیحشرہم الیہ جمیعا، تو یقیناً ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کر لے گا، گھیر لائے گا سب کو اپنی طرف۔ اب بتائیں لن یستنکف المسیح کیوں فرمایا گیا امام صاحب؟ کیونکہ جب یہ لفظ آ جائے نا، جس طرح نون ثقیلہ آ جائے تو مضارعہ کا حال والا پہلو غائب ہو جاتا ہے اور آئندہ ظاہر ہونے والا پہلو باقی رہتا ہے۔ ورنہ عربی میں جو مضارعہ ہے وہ حال پہ بھی استعمال ہوتا ہے، مستقبل پہ بھی۔ یعنی عربی میں جتنے بھی مضارع ہیں ان کا ترجمہ یہ ہوتا ہے وہ کرتا ہے یا کرے گا، وہ ہنستا ہے یا ہنسے گا، وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا۔ جو زبان جو اس کے سیاق سباق ہیں آگے پیچھے، وہ بتاتے ہیں کہ اس کا مستقبل میں ترجمہ کرنا ہے یا حال میں ترجمہ کرنا ہے۔ لیکن بعض الفاظ ہیں جب وہ مضارع پر آ جائیں تو ان کو ایک زمانے میں خاص کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک نون ثقیلہ کا میں بتا چکا ہوں، اور ایک یہ ہے لن یستنکف المسیح، یہ مضارعہ کے حال پر صادق نہیں آتا لن،
یہ لازماً مستقبل میں ہونے والے واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو اس کا یہ ترجمہ نہیں ہو سکے گا کہ مسیح ناپسند نہیں کرتا، بلکہ مسیح ناپسند نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اب بتائیں کیا وجہ ہے؟ مسیح نے خود تو توحید کا پیغام دیا، بعد میں لوگوں نے ان کو تثلیث کا عقیدہ رائج کر لیا، اس لیے مستقبل کا معنی ہے. یہاں دراصل قیامت کے بعد کا جو مضمون ہے وہ بیان ہوا ہے. جہاں سوال جواب ہوگا، مسیح کو تو پہلی دفعہ بیچارے کو پتہ ہی اس وقت لگے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوتی رہی ہے. تو ہرگز ناپسند نہیں کرے گا کا مطلب ہے کہ بشدت یہ چاہے گا کہ میں عبد ہی رہوں. اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ عبد کے سوا کچھ اور کہلا سکے. اور یہی وہ آخر پر عرض کرتے ہیں، اے خدا میں تو عبد ہوں، یہ تو انہوں نے جو باتیں بنائی ہیں میرے بعد بنائی ہیں، اور عبد ہی رہنا پسند کرتے ہیں. سب خدا کے بندے، فرشتے بھی عبدیت ہی کو پسند کرتے ہیں، ورنہ تو کئی جو خدا کے مقرب نعوذ باللہ من ذالک، ان کی اپنی خواہش ان کے خدا کے شریک ٹھہرائے جانے میں شامل ہو جائے گی. تو ان سب کی بریت فرمائی گئی ہے. کوئی پسند نہیں کرتا اور مسیح بھی پسند نہیں کرے گا. اس کا مطلب ہے وہاں اس کے زمانے میں یہ بحث ہی نہیں اٹھی تھی. یہ ہے اصل مطلب. حضرت مسیح جب تک زندہ رہے ہیں ان کو تو کانوں کان نہیں خبر ہوئی کہ یہ کیا بات ہو رہی، ایسی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے. پسند ناپسند کی بحث اٹھی نہیں. جب وہ مر کے اٹھیں گے اللہ بتائے گا کہ کیا تو کہتا تھا کہ میرے سوا میری ماں کو بھی معبود، مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو. اس وقت تو کہیں گے نا 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 خدا یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اس لیے وہ اشارہ قیامت کی گفتگو کی طرف ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو اللہ ان کے اجر، اللہ کا لفظ یہاں نہیں ہے، ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے. فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، وہ یعنی خدا ان کو ان کے اجر پورے ادا کرے گا. یوفیہم میں سے مراد ہے بھرپور اجر دے گا. یہ نہیں کہ ناپ تول کے جتنے اجر بنتے ہیں اتنے دے گا، بلکہ اس میں بھرپور کے معنی پائے جاتے ہیں. اس میں کمی کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بھر کے اجر دے گا ان کو. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اور بھی بڑھائے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور وہ لوگ جو ناپسند کرتے ہیں اللہ کی عبادت کو، یعنی اللہ کی عبادت کرنے کو، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر سے کام لیتے ہیں، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے مبتلا فرمائے گا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اس کے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے. من دون کا مطلب ہے اس کے سوا، اس کو چھوڑ کر. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان، تمہارے پاس ایک روشن دلیل آ چکی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف نورا مبینا، ایک روشن کھلا چمکتا ہوا نور. مبین جو واضح ہو، کھلا ہو اور چمک رہا ہو. اب یہاں میں نے کہا تھا انزلنا الیکم، انزلنا کو لمبا کیوں کیا ہے؟ پتہ کسی کو؟ کئی دفعہ سب کو پتہ ہے، اکثر کو پتہ ہونا چاہیے. کوئی ہے جس کو نہیں پتہ؟ طوبہ کو نہیں پتہ ہوگا، یہ کلاس مس کر چکی ہے نا. یہ جو الف ہے، اس کے بعد اگر الف شروع ہو رہا ہو، پھر اردو میں عربی گرامر کے الفاظ نہیں، میں زبان نہیں استعمال کر رہا، عام اردو میں سمجھانے کا طریقہ بتا رہا ہوں. جو الف کی آواز ہو، آ، جا، ما، اور آگے پھر الف سے شروع ہو رہا ہو لفظ، تو اس میں پہلے الف کو لمبا کر دیتے ہیں.
تاکہ زبان میں ابہام نہ پیدا ہو، تلفظ واضح ہو جائے۔ انزلنا الیکم تھا نا، آگے بھی اصل میں تو حمزہ ہے لیکن ہم اسے اردو میں کہتے ہیں الف، تو ایک الف کے بعد دوسرا الف آیا تو اس لیے پہلے الف کو لمبا کر دیا تاکہ دونوں الف آپس میں گڑبڑ نہ ہو جائیں۔ اور بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں جن کے نتیجے میں مدہ بنتی ہے۔ یہ ہو چکا انزلنا الیکم نورا مبینہ، ہاں جی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ پس یقیناً وہ لوگ، فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ اور مضبوطی سے اس کا دامن پکڑ لیا، اس کو چمٹ گئے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، اور ضرور داخل، فَسَيُدْخِلُ ضرور داخل فرمائے گا، وَفَضْلٍ فی رحمت منہ وفضل، اپنی طرف سے رحمت اور اپنی ہی طرف سے فضل عطا کرتے ہوئے انہیں داخل فرمائے گا، نہیں معاف کرنا، وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، رحمت میں داخل فرمائے گا جو اس کی طرف سے ہوگی، وفضل اور فضل میں داخل فرمائے گا جو اس کی طرف سے ہوگا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور وہ انہیں اپنی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا، اپنے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا۔ یستفتونک، وہ تجھ سے فتویٰ مانگتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں۔ استفتا کا مطلب ہوتا ہے فتویٰ پوچھنا۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو کہہ دے کہ اللہ تمہیں کلالہ کے متعلق فتویٰ دیتا ہے۔ وہ فتویٰ کیا ہے؟ ان امرؤن ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی ایسا مرد فوت ہو جائے، مر جائے، لیس لہ ولد، جس کے کوئی بیٹا نہ ہو یا بیٹی نہ ہو۔ ولد کا لفظ واحد میں آتا ہے، تو پہلے بھی میں نے قرآن کریم کا یہ محاورہ بتایا ہے، بظاہر مرد کا ذکر ہوتا ہے، عورتیں شامل ہوتی ہیں، تو ولد سے مراد اولاد ہے۔ بس اگر کوئی ایسا شخص مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ لڑکا نہ لڑکی، وَلَهُ أُخْتٌ، لیکن اس کی بہن ہو، ایک بہن ہو، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَکَ، تو اس کو جو کچھ اس نے چھوڑا ہے اس کا نصف دیا جائے گا، اس کا ہوگا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور وہ اس کا وارث ہوگا بھائی اگر ہو تو، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو۔ سمجھ گئے مطلب اس کا؟ اگر ایک بہن ہو اور اولاد نہ ہو تو بہن نصف کی وارث ہوگی۔ وہ ہوا، اب یہ کہنے کی بجائے کہ اگر ایک بیٹا ہو، اس کو چھوڑ کر ضمیر پھیر دی ہے مرد کی طرف، وہ ایک مرد وارث ہو جائے گا اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو۔ تو اس کا مطلب ہے اگر اکیلا مرد ہو، اس کا بھائی ہو، تو وہ تمام تر جائیداد جو چھوڑے گا اس کا وارث ہوگا۔ اگر ایک بہن ہو تو وہ آدھے کی وارث ہوگی۔ اور یہاں جو اصول ہے آدھے اور دو والا، اس کو ایک ایک کی صورت میں بھی قائم رکھا گیا ہے۔ لڑکی ہو بہن تو اس کو آدھی جائیداد ملے گی کلالے کی، مگر اگر لڑکا ہو تو اسے پوری ملے گی۔ سمجھ گئے؟ کیوں جی؟ اس پر کوئی اختلافی نوٹ ہے تو بتا دو۔ ہاں، اس کی باقی آدھی کہاں گئی؟ وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے رستے کھولے ہوئے ہیں۔ جو باقی آدھی ہوتی ہے وہ دیگر اقربا میں تقسیم ہو جاتی ہے، اور اگر وہ ایک بہن بھی نہ ہو اس کی اور بھائی بھی نہ ہو
تو پھر پوری کہاں جائے گی؟ یہ بھی تو سوال ہے۔ ایسی پوری پھر بیت المال کی طرف راجع ہو جاتی ہے اور دوسرے قریبی رشتہ داروں کے حقوق اس سے ادا کیے جاتے ہیں، غریبوں کو بھی تقسیم کر دیا جاتا ہے جو اس وقت آئے ہوتے ہیں، اور کئی قسم کے جو دیگر ارد گرد کے تقسیم کے قرآن کریم نے اصول بیان فرمائے ہوئے ہیں ان کے تابع تقسیم ہوتی ہے۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اور اگر دو ہوں، فَلَهُمُ الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ان کو 2/3 ملے گا جو اس نے چھوڑا ہو۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر ملے جلے ہوں، کچھ بھائی ہوں کچھ بہنیں ہوں، تو پھر فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر عام دستور جو ہے وہ جاری ہو جائے گا کہ مرد کو 2 اور عورت کو 1، یا مرد کو 1 اور عورت کو آدھا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ یہ باتیں کھول کر اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ کہیں تم ٹھوکر نہ کھا جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ مطلب کسی کو خیال ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو کیوں کھولا جا رہا ہے، تو بتا رہا ہے اللہ کہ تم لوگوں کو عادت ہے فتنے میں مبتلا ہو جایا کرتے ہو ان باتوں پہ، خصوصاً جہاں تقسیم کے قصے ہوں وہاں خوب بات کھولنی پڑتی ہے، ورنہ تم حصہ ہوا میں مبتلا ہو کے نئے نئے قوانین نہ جاری کر دینا۔ اب سورہ مائدہ ہے، نئی تلاوت، ٹھیک ہے۔ کہاں تک پہنچ گئے ہم؟ مائدہ تو شروع بھی ہو گئی ہے پہلے سے ہی۔ لو جی، ہاں ناجائز ہے، یہ منع ہے، لیکن یہ بحث کہ قضاء اس کو زبردستی تبدیل کر سکتی ہے کہ نہیں، یہ ابھی زیر نظر ہے معاملہ۔ عام طور پر جو روایتاً چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ قضاء کو پھر چاہیے کہ زبردستی یہ ٹھیک کر دے، لیکن قرآن کریم کی آیات سے میرے نزدیک یہ استنباط نہیں ہوتا، یعنی میرے ابھی اس پر اور غور کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ لگتا ہے کہ اس کا گناہ پھر اس پر ہوگا، جو وہ ایسی حرکت کرے گا وہ خدا کے نزدیک گناہ گار ہوگا۔ اور گواہوں کے متعلق آتا ہے کہ اگر وہ اس کوئی خرابی ہے اس میں تو اس کو ٹھیک کر دیں تو کوئی گناہ نہیں ان کے اوپر، لیکن قضاء کے دخل کا کوئی حوالہ مجھے نہیں ملا۔ کیوں قمر صاحب آپ کے ذہن میں ہے؟ قضائی دخل کا وہاں کوئی حوالہ نہیں ہے، یہ تم زبردستی ٹھیک کر دو اس کو۔ اس لیے یہ ساری باتیں غور طلب ہیں، اور اس سے اور بھی بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور وہ بھی ایک اصول کے تابع ہی حل ہوں گے۔ پہلے یہ اصول طے ہونا چاہیے کہ وراثت کی تقسیم میں اگر کوئی شخص قرآنی تقسیم سے ہٹ کر تقسیم کرتا ہے تو کیا قضاء کو اختیار ہے کہ جبراً اس کو درست کروا دے؟ اگر ہے تو پھر اس کی وصیت کا مطلب ہی کوئی نہیں، پھر ہاں بیمانی ہو گیا۔ پھر ہر دفعہ قضاء کا کام تھا جب کوئی مرتا ہے وہ چلا جائے ختم ہو، وہ آپ ہی کرے، پھر وہ 1/3 والا حصہ صرف باقی رہ جائے گا، اور اس میں بھی وہ اپنے اولاد میں سے کسی کو نہیں دے سکے گا۔ تو یہ اصولی طور پر فیصلہ بھی ہونا چاہیے، اثر نو ہونا چاہیے، اور حضرت مسیح علیہ السلام تو اصولی ہدایت دے چکے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں یہ لمبے عرصے تک فقیوں کی بحثوں کے نتیجے میں درم برم ہو چکے ہیں، اس لیے اثر نو بہت قطعی اور واضح اصول پہلے مستنبت ہونے چاہیے قرآن سے، اور حدیث کی روشنی میں وہ درست ثابت ہونے چاہیے، پھر آگے جا کر ان مسائل کے متعلق ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا اس کے فروعی نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفو بالعقود، اپنے عہدوں کو، گرہوں کو پورا کیا کرو. عقد کہتے ہیں، عقد تو شادی کو کہتے ہیں، عقد کہتے ہیں گرہ کو. تو دراصل ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں. کسی قاعدے قانون کے مطابق دو چیزوں کا رشتہ قائم ہو جانا. اور عقود سے مراد تمام عہد ہیں جو پختہ ہو چکے ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے عہدوں کو پورا کیا کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپاؤں میں سے مویشی، یعنی بہیمۃ الانعام، انعام چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں. الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جن کے متعلق تم پر پڑھا جا چکا ہے، تمہیں بتایا جا چکا ہے. غیر محل الصید وانتم حرم، ہاں شکار کو حلال نہ سمجھنا جب تک تم احرام کی حالت میں ہو. یہ تم بتا غیر محل الصید، تم لوگ حلال سمجھنے والے نہ ہو شکار کو. وانتم حرم، اس حال میں کہ تم احرام میں ہو.
इन अल्लाह यहकुम बिमा युरीद, यकीनन अल्लाह ताला जो चाहता है वैसा ही फैसला फरमाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोग जो ईमान लाए हो, ला तुहिल्लू शाइर अल्लाह, अल्लाह के मुक़द्दस निशानात की बेहुरमती न किया करो। तो हिल्लू से मुराद उनको जहाँ हुर्मतें कायम फरमाई हैं अल्लाह ताला ने कि बाद मुक़द्दस महीनों में ये नहीं करना और वो नहीं करना, या शायर में बाज़ अम्बिया भी हैं उनके साथ ये सलूक नहीं करना वो नहीं करना, तो मुराद ये है कि उनको हलाल ना कर लिया करो। खुदा ने जहाँ रोक दिया है कि इससे आगे नहीं बढ़ना, वहीं रुक जाया करो और अपने लिए उन शायर के मुतल्लिक तालीमात को हलाल ना कर बैठो। वला शहरल हरामा, और हुर्मत वाले महीने के मुतल्लिक भी जिसको इज़्ज़त दी गई है। हराम से मुराद एक है मना करना और वो है उसके गंदे होने के नतीजे में, एक हराम से मुराद है मना करना और वो उसकी इज़्ज़त के नतीजे में है। बस लफ्ज़ हराम दोनों मानों पर इतलाक़ पा सकता है। ख़बाइस हों, ज़लील कमीनी गंदी चीज़ें हों, उनसे जहाँ रोका जाता है वहाँ लफ्ज़ हराम इस्तेमाल होता है, इधर से उधर नहीं जाना। और जहाँ इज़्ज़त के मकाम हैं उस दहलीज से आगे कदम रखने की इजाज़त नहीं है, वहाँ भी लफ्ज़ हराम इस्तेमाल होता है। इसलिए खाना काबा के ताल्लुक़ में जब हराम आता है तो वो इज़्ज़त और एहतराम के मानों में कि उसका एक मर्तबा है, उसके कदमों पे ठहर जाओ, उस मर्तबे में दखल अंदाज़ी का तुम्हें कोई हक़ नहीं है। इन मानों में अल्लाह ताला फरमाता है कि महीना भी है इज़्ज़त वाला, और उसके मुताबिक बताया है कि इस महीने में ये काम नहीं करना, बस तुम्हें उन कामों से रुकना होगा। वलल हदिया वलल क़लाइदा, और हदिया जो क़ुरबानी है, और क़लाइद जिनको गानियाँ बांध कर गले में क़ुरबानियों के निशान के तौर पर छोड़ दिया जाए। बाज़ क़ुरबानियाँ तो लोग हाँक कर साथ ले जाते हैं, बाज़ पहले से तैयार करके तो उन पर गर्दनों पर कोई निशान डाल दिया करते थे, छोड़ देते थे कि ये अल्लाह की राह में क़ुरबान होने के लिए जानवर तैयार हो रहा है। हमारे यहाँ लाहौर वगैरह में ले तैयार करते थे, उन पर रंग वंग लगाते और ख़ास तौर पर उनको पालते थे। तो ये इसको गानी कहा जाता है, गर्दन में पटासा डाल दिया जाता है। वलल क़लाइदा यानी वहाँ पहुँची हों या ना हों, जिनके मुतल्लिक निशान ज़ाहिर हो गया हो कि खुदा की खातिर क़ुरबानी के लिए रखे गए हैं, उनके साथ ज़्यादती ना किया करो। वला आमीन अल बैतल हरामा, वला और ना ही आमीन जो बैत हराम का कसद लेकर नीयत लेकर चलते हैं, उनके हकूक़ में भी कोई नाजायज़ तसर्रुफ़ न किया करो। यब्तगून फ़ज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना, वो तो आ रहे हैं इस गरज से कि अल्लाह से उसका उनके अपने रब से फ़ज़ल चाहें और रिज़वान चाहें, इस खातिर सफ़र करके हज बैतुल्लाह की नीयत से चलते हैं। आमीन। तो उनके मामले में भी उनके हकूक़ को अपने लिए हलाल न जानो। व इज़ा हललतुम फ़स्तादू, हाँ जब तुम इहराम खोल बैठो, हलल तुम से यहाँ मुराद है इहराम खोल बैठो, फ़स्तादू तो फिर बेशक शिकार करो, फिर कोई गुनाह नहीं। लेकिन जो खाना काबा के इर्द गिर्द का इलाक़ा है जहाँ इहराम बांध कर दाखिल हुआ जाता है, वहाँ शिकार की बाद में भी इजाज़त नहीं। क्यों जी, है इजाज़त बाद में? खाना काबा के इर्द गिर्द जो ख़ास हुर्मत का मकाम है, वहाँ शिकार की दौरान साल इजाज़त है। जी तो याद है कि आपको याद है किसी को? एहराम तो बांधते हैं काफ़ी पहले से। एक एहराम वाला जो इलाक़ा है वो वसी इलाक़ा है, उस इलाक़े में तो जब एहराम खोल दो तो शिकार की इजाज़त है और बाकी जगह भी इजाज़त है।
لیکن خانہ کعبہ کے قرب و جوار میں میرا خیال ہے کہ پھر بھی اجازت نہیں رہتی. یہ پتہ کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کا ایک کام سینکچوری بھی ہے نا. سینکچوری صرف خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے نتیجے میں نہیں، میرے نزدیک ارد گرد کا جو اس کا علاقہ ہے قریب کا، وہ بھی سینکچوری میں آ جاتا ہے. کم سے کم جانوروں کو وہاں شکار مارنے کی اس لیے اجازت نہیں ہو سکتی غالباً کہ عمرہ بھی تو کرنا ہوتا ہے، صرف حج تو نہیں ہے. اور سارا سال اس محدود علاقے میں لوگ چلتے پھرتے خدا کی خاطر، اگر ان دنوں میں وہاں شکار کی اجازت ہو تو پھر تو کئی لوگ جس طرح رمی کے پتھر کھاتے ہیں تیر کھا کھا کے گرا کریں. اس لیے بہت قابل توجہ بات ہے. اس پر اصل مسلک نکالیں، اس کا حوالہ ڈھونڈ بتائیں. ٹھیک ہے. فرماتا ہے ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، کہ جہاں تک انصاف کا تعلق ہے وہ ہر حال میں ہر ایک سے یکساں ہوگا، اور تمہیں ہرگز کسی ایسے قوم کی دشمنی بھی جنہوں نے تمہیں خانہ کعبہ سے روکا تھا، مسجد حرام میں جانے سے روکا تھا، وہ بھی اس بارے میں اس پر تمہیں آمادہ نہ کرے کہ تم ان سے کسی قسم کی زیادتی کرو. بس انصاف کا جو اعلیٰ تصور قرآن کریم میں ہے وہ ایبسولوٹ جسٹس کا ہے. اس میں کوئی بھی ایسا موقف، کوئی نہ کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں ایبسولوٹ جسٹس کو قربان کیا جا سکے. اس لیے فرمایا کہ یہ بہانہ بھی نہیں کہ یہ دشمن ہے، انہوں نے خانہ کعبہ سے روکا تھا، اس لیے اب ہمیں اجازت ہے کہ ان کے معاملے میں ناانصافی کریں. ناانصافی کی کوئی اجازت نہیں ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تعاون کرو مگر نیکی پر اور خدا تعالیٰ کے خوف پر. اللہ کے خوف کے معاملے میں اور نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ پر تعاون نہ کرو اور زیادتی پر تعاون نہ کرو. گناہ اور زیادتی، گناہ تو ایک معین ایسا فعل ہے جس میں واضح طور پر خدا تعالیٰ کی طرف سے فرمایا کہ یہاں رکو اور انسان نہ روکے، یہ تو گناہ ہے. اور زیادتیاں ہم روزمرہ کرتے رہتے ہیں، گفتگو میں، باتوں میں، اختلافات میں، بحثوں میں، ہر وقت انسان زیادتی پہ مائل رہتا ہے. تو تعاونوا علی البر والتقویٰ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، عدوان کی حوصلہ افزائی نہ کرو. اگر تم زیادتیوں کی حوصلہ افزائی کرو گے تو پھر جو نظام عدل ہے وہ بھی مجروح ہو جائے گا. اس کے کنارے ہیں، یہ اس کا ماحول ہے. بس چھوٹی سے چھوٹی زیادتی جو ایک انسان دوسرے پر کرتا ہے اس کی بھی اجازت نہ دو. اپنے گھروں میں ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ بچے بھی جب ایک دوسرے پر زیادتی کریں تو ماں باپ ہمیشہ جس نے زیادتی کی ہے اس کے خلاف فتویٰ دیں، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کی حوصلہ افزائی کریں، اور آہستہ آہستہ ان کے رویے سے قطعی طور پر بچوں پر یہ بات کھل جانی چاہیے کہ کسی قیمت پر بھی کسی کو دوسرے پر زیادتی کی اجازت نہیں ملے گی. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ ہے تعاون کا معنی. اسم اور عدوان پر تعاون بالکل نہیں کرنا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالیٰ عقاب میں یعنی عقوبت میں، سزا دینے میں، پکڑ میں بہت سخت ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پڑھا گیا ہو، والمنخنقۃ، اور دم گھٹ کر مری ہوئی چیز، جس کا گلا بند ہو گیا ہو، سانس بند ہو گیا ہو، والموقوذۃ، اور چوٹ لگ کر مری ہوئی چیز،
वल मुतरद्दियत हो, और फेंका गया हो और उस फेंकने के नतीजे में वो चीज़ चोट लग जाए, उसको मर जाए। अब यहाँ मुतरद्दिया और माखूज़ा में एक फ़र्क बारीक किया गया है, ये भी समझाने वाली बात है। वन नतीहा तो और सींग से लग कर मरी हुई चीज़, व मा अकल सबो, और वो चीज़ जिसे दरिंदों ने खाया हो, इल्ला मा ज़क्कैतुम, सवाए उसके जो जिसे तुम बचा लो, व मा ज़ुबिहा अला नुसबे, और वो जो बुतों की कुर्बान गाहों पर, बुतों के हुजूर कुर्बान करने वाले किए जाने वाले जानवर हैं। वन तस्तक़सिमू, ज़िबा किया गया हो बुतों के थान पर। वन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, और ये कि तुम तीरों के ज़रिए या किसी और ज़रिए से जुआ खेल कर कोई चीज़ कमाओ। तो जुए की कमाई हर सूरत में हराम है। अज़लाम आमतौर पे वो तीरों के ज़रिए, जो मुख्तलिफ़ तरीक़े थे जिसके ज़रिए वो फ़ैसला किया करते थे ये चीज़ किसको मिलेगी। लेकिन एक तो है ना कुर्रा निकालना, कुर्रा निकालना हराम नहीं है, लेकिन तीरों के खेल से जुआ खेलना ये हराम है। क्योंकि जब हज़रत मरियम की तक़सीम का मसला उलझा हुआ था, उस वक्त कुरान करीम से पता चलता है कि उन्होंने तीरों के ज़रिए ही कुर्रा अंदाज़ी की थी, जो हज़रत ज़करिया के नाम निकलाया था। समझे हैं? वहाँ उसको हराम नहीं करार दिया, नापसंदीदगी का भी इजहार नहीं किया। इसलिए अज़लाम से मुराद ये है जुए की खातिर जो तीरों को इस्तेमाल करते हो तुम, ये तरीक़ेकार है, वो जो कमाई है वो हराम है। कई दफ़ा बाद लोग समझते हैं ताश खेलना भी हराम है। ताश खेलना हराम नहीं है, लगव है, जिस तरह दूसरी खेलें हैं बाज़ घर बैठ के जो खेलने वाली चीज़ें हैं, अक्सर उनमें वक्त का ज़िया कम होता है और सेहत को फ़ायदा मामूली होता है या नुकसान पहुंच रहा होता है। ये हराम नहीं है, मगर अगर पैसा लग जाए साथ, वो हराम हो जाता है। क्योंकि ताश के साथ पैसा बहुत लगता है, इसलिए रफ्ता रफ्ता ताश के ख़िलाफ़ लोगों की एलर्जी ज़्यादा बड़ी है, लूडो के ख़िलाफ़ नहीं। हालांकि लूडो और ताश में अगर पैसा ना लगा हो तो कोई भी फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। इसलिए ये एहतियात किया करें कि तजावुज़ ना हो। असल चीज़ वो मज़मून है जो पहले से आ रहा है। अगर तजावुज़ ना हो इत्तदाल से, तो हर चीज़ एक दायरे के अंदर काबिल कबूल हो जाती है। मगर तजावुज़ दो तरह के हैं, एक आप आदतन उस चीज़ में मुब्तला हो जाएं, दूसरा तजावुज़ है कि हटते हटते खुदा की हदूद में दाखिल हो जाएं। और ये एक तजावुज़ दूसरे तजावुज़ पर जुर्रत दिला दिया करता है। तो यहाँ अज़लाम से मुराद जुआ है। बाकी इंशाल्लाह फिर कहते हैं, वक्त हो गया है। ज़ालिकुम फ़िस्क़, ये तमाम बातें फ़िस्क़ हैं, यानी गुनाह हैं, नाफरमानी हैं। अल यौम यअसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फ़ला तख़शौहुम वख़शौनी, आज के दिन, मेरा ख़्याल अभी आयत लंबी है, बाकी कल है फिर इंशाल्लाह, बाकी कल।